الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ درود پاک سب پڑھو برکت ہوئے گی الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ عزیزان محترم اج دی یہ محفل پاک کوٹھی نور محمد سرگانا برام کے سرگانیاں دے اندر انعقاد پذیر تلاوت قرآن مجید جناب حافظ دوست محمد صاحب نقابت قاری اسد مرید چشتی صاحب نعت جناب مبشر علی سیم صاحب بانی محفل بانی محفل چودھری ذوالفقار علی سرگانا چودھری نذیر احمد چودھری منیر احمد سرگانا چودھری نوید اقبال اور کیسر عباس انہوں نے یہ محفل بڑی محبت نال کروائی ہے جتنے مہمان خصوصی تشریف لے آئے نے اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرمائے ویسے محفل وچ آن والا ہر بندہ ہی مہمان خصوصی ہوتا ہے عزیزوں اور ساتھیوں مکان بڑے بندے بنائے دے نے بڑا خرچہ کر دے نے لیکن رسول اللہ دی حدیث ہے مشکات المصابی دے اندر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ
کہ جس گھر دے اندر مفہوم ہے لوگ اکٹھے ہون اور اللہ تعالی دے دین دی تکرار کرن، سبحان اللہ دی ذکر دی تکرار ہوئے، اللہ تعالی اس گھر تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرماندے۔ اس گھر تے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اس گھر دا حسن بندا ہے اور وہ گھر قائم رہندا ہے جس گھر وچ اللہ تعالیٰ دا ذکر ہو جائے۔ گھر ہووے کلی ہووے یا کوٹھی ہووے، آباد وہ ہوندا ہے جہدے وچ رسول اللہ سرکار دا ذکر خیر ہو۔ علماء فرماندے نے کہ جدوں گھر جاؤ تے گھر والیاں نو سلام آکھیا کرو۔ گھر جاؤ تے گھر میں جڑے بندے انہوں نے کی آکھیدا ہے السلام علیکم، سلام آکھیا کرو۔ اور اگر گھر میں کوئی بندہ نہ ہوئے تو گھر میں رسول اللہ نو سلام آکھیا کرو۔ گھر میں بندہ نہ ہوئے تو پھر گھر میں رسول اللہ نو سلام آکھیا کرو، کیونکہ رسول اللہ دی روح انور دی روحانی جلوہ-گری ہر ایمان والے عاشق دے گھر میں ہوندی ہے۔ گھراں میں تصویراں تے ٹی وی نہ لایا کرو، کتے نہ رکھیا کرو گھراں میں۔ ہاں راکھی واسطے کتا رکھ سکتے ہو، تے حضور دی روحانی جلوہ گری تے اولیاء اللہ دی روحانی جلوہ گری انہاں گھراں وچ ہوندی رہندی ہے، رب دی رحمت ہوتے وسدی رہندی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ ساڈے کچھ بندے اس گویڑ دے ہوندے نے با گھر وچ رحمت نازل کرنی ہوئے وہ پتہ نہیں کی بندے کر دے رہندے علم لا دیو، فلانا کر دیو، فلانا کر دیو۔ بھائی صاحب اس چیز دا تعلق مکان نال نہیں ہوندا، مکین نال ہوندا ہے۔ یہ مکین گھر بنا کے وچ پہلی واری کنجر نچائے تے رحمت ماں میں کیویں لیونی تھلے۔ جدو رب فضل کرے تو دا شکر کریدا ہے۔ جنہوں رب پتر دیتا ہے رب فضل کیتا ہے، جنہوں رب بیٹے یا بیٹی دی شادی دی توفیق بخشی ہے وہ دے رب فضل کیتا ہے، جنہوں رب اچھا مکان بنان دی توفیق دیتی ہے وہ دے اللہ فضل کیتا ہے۔ تو جدو وہ فضل کرے شکر کریدا ہے، نہ شکری نہیں کری دی تے اے ناچے تے اے گانے تے اے ایو جا کام کرنا تو وڈی نا شکری اور ہوئی نہیں۔ اس تو وڈی اللہ دی نا شکری نہیں ہو سکتی کہ پتر رب دیتا تے راضی بندہ شیطان نو کرے۔ اگر کسی نے بیٹھا ہویا ہے تو وہ دیتے کرم رب کیتا ہے، لیکن اس شیطان نو راضی کرنا آستے کنجر خانہ سجا لیا۔ تینوں دیاں پتر دی شادی کرن دی توفیق رب دیتی ہے، لیکن تو شیطان نو راضی کرنا آستے کنجر خانہ سجا لیا۔ میں اپنے پتر نوید اقبال نو بالخصوص اس گل دی مبارک دیاں گا کہ اس نے اپنا گھر انج سجایا ہے جی میں عاشق رسول اللہ دی میلاد تے سجائندے ہوندے نے انہیں حق ادا کر۔ ہاں جی انجیا محبت دا اور سٹیج بھی اس پکا بنا چھڑے۔ ہر سال اتھے ہی سٹیج بنے تے سرکار دا ذکر اتھے ہی ہوندا رہے۔ اے ہوندا ہے محبت والے بندیاں دا ذہن اور عشق والے دا ذہن کہ یا اللہ ساڈا گھر بار ہر شے ہی تیرے دین تے تیرے نبی واسطے ساڈا ہے ہی کچھ نہ سی تے اتھے صرف پرانے۔ اے اصل بھائی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت دے وے تے انہاں دی کوٹھی نو بھی اللہ برکت دے وے، اللہ انہاں نے محل عطا کرے۔ تو عزیزو اور ساتھیو، رب ذوالجلال دا پاک کلام قرآن مجید وہ دی 15ویں پارے دی ایک آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ 15ویں پارے دے وچ نصف قرآن دے قریب اللہ نے حضور دے معراج دا ذکر فرمایا ہے۔
اور جدو حضور نو معراج ہویا ہے ایتھے قرآن ادھا ہے ادو رات ادھی سی سارے بھائی اس نو سننا اور سمجھنا معراج دا انکار ابو جال کیتا سی تے معراج دی تصدیق ابو بکر پاک کیتی ہے ایک جملہ بول کے اگر لنگ جاگا جس بندے دا گلا ذکر علی واسطے نہ کھلے وہ بھی بیمار ہے جس بندے دا گلا ذکر صحابہ واسطے نہ کھلے وہ بندہ بھی بیمار ہے اگر سنی ہے تو اگر سنی نہیں تو مڑو انہاں دی اپنی بانڈے مڑو انہاں ساڈا لین دی لوڑ ہی نہیں اگر کوئی سنی نہیں تو ساڈا مخاطب نہیں میں آندا بھی جڑا آندا میں سنی ہاں اگر کوئی آندا میں سنی ہاں تو پھر سنی وہ ہے جڑا آل و اصحاب دا ذکر کردا ہو عزیزم اللہ تعالیٰ آپ دا بہنا ضائع نہ کرے اور قبول فرما لے تاکہ آپ جتنی دیر نیک محفل وچ بیٹھے ہوئے تو آپ کو اجر مل جائے اللہ فرماندے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ معراج چونکہ ایک ایسا واقعہ سی جڑا بندیاں دی عقل وچ نہیں آؤندا کہ 18 سال حضرت اتاں گئے رہے نبی پاک تے جدو واپس آئے تے بستر بھی گرم سی تے کنڈی بھی ہلدی پئی آئی تے بندے جڑے جتھے ستے پہ آئے تے ستے پہ آئے یہ پھر 18 سال کیویں لنگ گئے وہ ایک بندہ سی وہ اس گل تے اعتراض کرتا اینج ہو نہیں سکتا وے 18 سال لنگ جان تے اینج کیویں ہو سکتا انہاں دا گھر آ دریا دے نال بیوی انہاں آکھیا میں ہانڈی اتے رکھ لئیے تے پانی کوئی نہیں گھڑے ٹھوٹھو پروں بھریا ہے وہ بندہ بجیا جنوں گھڑا لے کے دریا تے گیا تو اس گھڑا رکھیا انہوں لگا من گرمی بھی لگ دی ہے تھوڑا جا آئی تھے ایک ڈبکی لال وہ جناب جو پانی ڈبکی ماری باہر نکلیا وہ بی بی اس ویکھے میں بی بی ہوں باہر نکلیا جے سوچی پہ آیا تھے اگے ہوندہ بندہ ہو سکھے نہیں کس لینا تین میں ڈھونڈتا بس تو کدے ٹر گئی ہیں ٹھو آ گھر وہ لے گیا اتھران لگ پئی 5 بال ہوئے 5 بالاں تو بعد ایک دن گھر والے نوں آندی ہے میں پانی بھر لیا وہ بھرن آئی ڈبی ماری تے باہر نکلیا تے اگے مڑ وہ بندہ وہ سیدھا مولوی صاحب کھول گیا اس آخیا جی جڑی آ معراج والی گل ہے نا یہ سچی گل نہیں سمجھ آئیے اس آخیا دوریاں گلاں دا نہیں تھی یہ تو ہن میں بھی مان لینا میں جی ہانڈی پکدی پئی آئی تو میں 5 بال جا میں آیا گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ اس آخیا یہ تو ہن میں بھی مان لینا اگلیاں گلاں دا ہن مینوں کوئی نہیں پتا حضرت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ سارے دی سمجھ نہ آؤں ابو بکر نو سمجھ آیا ابو جہل نو سمجھ نہیں آیا موجزہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا سمجھ نہ جڑا سمجھ آ جاؤ موجزہ کی ہویا جڑا سارے کر لین وہ کی کمال ہویا عزیزان من میرے اللہ فرماندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا انج کریا ہے جڑے بیٹھے ہو بھائی یار تیرے لگا ہے سرگانیاں دا جی نہ دے گا نہیں تے یا لگا ہے میرا تُسی مہربانی کریا ایویں بکڑ نہ ماری رکھی یا کوئی منہ کھول کے سبحان اللہ دے دیا تواڈے ذکر نال بھی تو کوئی برکت پھیل نہیں ہے نا تو لہذا کوئی اتنی مشقت تُسی کر چھڈو دوجا سارا ٹیم تے زرگانیاں لایا جی نہ دینا اجے پہ کہندے تواڈے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ مدینہ شریف جانے من توجہ ہے آپ سبحان اللہ اللہ فرمایا تو آنے اے سمجھ آؤں یہ 18 سال کی میں نہ گئے اے سوچو اے کام کروائن آڑا کون اللہ قرآن فرمانے تبارک الذی بید الملک وہو علی کل شیء جنہوں قرآن سنیا مزہ آوے ان کے اندر ایمان ہوتا ہے بھائی گل سمجھ آئی یہ نہیں ہے کہ ان کے ایک ٹیسٹ ہے قرآن سنیا کسی بندے لطف آوے تو وہ یہ ان کا مطلب ہوتا ہے بھائی اس بندے دے اندر ایمان ہے یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے 7ویں پارے دی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ فرمانے ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے جدوں وہ قرآن سن دیں تو انہاں دی آنکھاں وچ نمی آ جائے تو حضرت اپنے آپ دا ٹیسٹ بھی کدی کدی کردیاں رہنا چاہیے اگر مولا علی دا ذکر سنیا بندے نے کیڑیاں چبھن تے یہ بھی منافقت دا ٹیسٹ ہے کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں جی تے صحابہ دا ذکر سنیا کیڑیاں ٹرن تے رافضیت دا ٹیسٹ ہے بندے جراثیم لگے تو یہ بھی کوئی چیزاں ٹیسٹ ہوندے آپ کو اپنے کردیاں رہنے چاہیے حضرت صالح علیہ السلام انہاں دی قوم نے عرض کی تھی کہ اسی تو نبی مان لینے ہیں نبی تو مان لینے ہیں لیکن ایک شرط لا کی فرمایا کی شرط ہے انہوں نے کہا جی پتھر ہی چوٹنی پیدا ہوئے ہوں پتھر ہی ہو سکتی ہے ذمہ دار بندے ہو پتھر بھی نہیں پیدا ہو سکتا پتھر جامد اشیاء نے جمادات ویچے وہ ودے گھٹتے بھی نہیں انہوں نے کہا اے دے وچوں اٹھنی پیدا ہوئے تو وہ اٹھنی گبن ہوئے تے آندیاں سو پوے تے دو دینا جے جڑا ساڈے پورے قبیلے کافی ہوئے تے تو نبی مان لیں گے اپنے دلوں تاؤنو نہ کجیاں دریائے سٹ چھڑیاں یا بھئی ہو ہی نہیں سکتا ایویں نا لیکن اللہ فرمایا سونیا تو نہ کریے نہ ناک پتھر دے کھوڑ کٹھے ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ دا قرآن ہے عزیزان من میرا اللہ قرآن فرما دینا تاللہ و سقیا ناکت اللہ و سقیا فَقَذَّبُوا رب امر کیتا تے پتھر سو پیا اس اٹھنی جمی اٹھنی جمدیاں کو مڑ سو پئی اس بچہ پیدا کیتا تے اٹھ پانی او دودھ اینا اٹھنی دیندی ہے پورے قبیلے والےاں نوں بتھیرا ہو جائے لیکن سواد والی گل ہے وہ کھلوتے مڑ بھی کوئی نہ گل نہیں سمجھ آئیے کوئی وہ کھلوتے مڑ بھی کوئی نہ گل سے وہ نہ کہ نہیں یہ دل نہیں بنتا کوئی یہ روڑا ہے کچھ بندیاں دا دل منن والا دل نہیں بنتا انہاں دا روڑا مردیاں تائیں نہیں نکلدا جس لے ساہ نکل جائے مڑ روڑا نکلدا سمجھ آئی کوئی اس لے انہاں دا نکل جاندا ہن نکلیا وہ نہیں نکل گیا ڈاکٹر نو سدو بھی سد کے نکل مگر چلو نالے روڑا بھی نکل گیا کم موقع بھائی صاحب جڑا بندہ ایمان والا ہوئے وہ ایڈا روڑیاں چھپاوندا ہی کوئی وہ سیدھا سادہ دین تے چپ کر کے عمل کردا ہے کہ بھائی سان روڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں سانو سرکار دے نال رہنا تو اللہ ہر شے تے قدرت رکھدا ہے وہ قادر ہے
18 سال میرے نبی پاک معراج تے گئے اور ابو جہل ہوری ستے رہے. کیوں؟ یہ گل کیتی سید مہر علی شاہ. مہر علی شاہ فرماندے نے حضور اس جہان دی جان نے تے جدو جان وچوں نکل جائے وجود جتھے ہوئے اتھے ہی رہ جاتا ہے. جان نکل گئی آئی جتھے جتھے جو کوئی آ اتھے رہا جدو جان مڑ واپس آئی اس ویلے مڑ چل پیا تے جے ہن چلدا پیا تے دا مطلب ہے جان اجے بھی وچی ہے. توجہ ہے عزیزاں نے من سنیے اور یاد کیجئے ذہن وچ بہا لیجئے. اللہ آپ تے راضی ہو جائے اور اللہ آپ تے کرم فرمائے. میرے سجن میرے عزیز میرے نبی پاک سرکار اس رات ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے آئے جدو اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو بلا کے لیا اور میرے نبی نو کہہ سونیا ہن ساری خدائی سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے ہن ساری. توجہ ہے کہ نا جا جبریل میرے نبی سونے نو آکھ سونیا ہن ساری خدائی سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے امت دے گناہاں تے دفتر تے دستخط کروا جا چپ کر کے. نبی پاک سرکار سو رہے ہیں. اللہ فرمایا آج جنت نو سجا جی میں سرگانیاں کوٹھی نہیں سجائی. اللہ فرمایا جنت نو سجا تے ایتھو لے کے جنت تو تے نبی پاک دے گھر تک ساریاں راہاں سجا جتھو حضور گزر. فرشتے نالے سجا رہے نے سجی ہوئی جنت ویکھ کے جبریل تو پوچھ دینے جبریل اج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے. جبریل خیر اج عرش سجایا جا رہا ہے تو جبریل فرما دینے اج کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. اج سرکار دی معراج تے آن دی رات آ گئی ہے. اللہ فرمایا جبریل جا اج ڈیوٹیاں بدل دے اج ڈیوٹیاں چھڑ دے فرشتیاں کو تے پورے 70,000 فرشتیاں دی جنج لے کے جائیں جنہیں اج دلہا بنا کے میرے محبوب نے جنت چو آج کپڑے بھی لے جنت چو رسول اللہ دی پاگ مبارک بھی لے تے جنت چو برتن بھی لے جنہیں اج حضور نے وضو کرنا ہے. تے سنی جبریل جی مولا فرمایا اج براق بھی اتھو ہی لے جائیں جنہیں تے با کے لے ہونے. جناب جبریل امین ہر چیز اکٹھی کر کے جدو جنت چ گئے تے 4,000 براق جنت دے ایک باغ وچ پہ چکن. براق دی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ او گدے نالو بڑا ہوندا ہے تے گھوڑے نالو نکا ہوندا ہے. او دے 2 پار ہوندے نے تے جتھے او دے اوتے بیٹھے بندے دی نظر جائے اوتھے او پیر پہ چلدیاں ہویاں جتھے اوتے سوار بیٹھا نظر رکھے نا اوتھے او دا ایک پیر رکھیندا ہے. انی سپیڈ ہے او دی او دے پر نے جنہاں نال پرواز کردا ہے. جبریل گئے تے پھر او جنت دے براق اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ گھوڑے موجود سن جنہاں دے پر آئے تو حضرت نے انہاں دے پر کٹے اور انہاں نے گھوڑا بنا کے انہاں دے سرکار سواری کر دی. ایک قدار گھوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نو اپنے والد دی طرفوں وراثت وچ ملیا. گھوڑا بڑا کرما والا جانور ہے، جڑے گھر بجیا ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. گھوڑا جس گھر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. یہ بڑی برکت والا جانور ہے، جتھے ہوئے خیر منگدا رہا. توجہ ہے جی. عزیزاں نے من میرے نبی پاک سرکار واسطے براق گئے ویندے نے. جیڑا براق ویندے نے وہ سونا، اگلا ویندے نے او دے نالوں بھی سونا، اگلا ویندے نے او دے نالوں بھی سونا. براق ویندیاں ویندیاں تے جیڑے براق نو ویندے نے وہ نخرے کردا ہے، ناد کردا ہے. گھوڑیاں میں تانوں پتہ ہے نخرا ہوندا ہے. حضور فرماندے نے گھوڑے وچ نخرا ہوندا ہے تے جیڑا اندے اوتے باندا ہوے اودے وچ بھی تھوڑا تھوڑا نخرا آ جاندا ہے. یہ سرکار دی حدیث ہے پاک. اللہ وہ سارے نخرے والے ویندا گیا، جبریل ویندے گئے. وہ سارے آکھن اسی سونے ہاں ساڈا آ کے سان لے جاؤ، اسی سونے ہاں ساڈا بڑا حسن ہے. اگے گئے تے ایک براق سر نیواں کیتا ہویا تے چپ کر کے عاجز ہو کے کھلوتا آیا تے عرض کردا ہے جبریل میں نہیں سونا، میرا یار سونا ہے. ساڈی کی اوقات ہے یہ وہ پسند کر لین تے انہاں دی کرم نوازی. حضرت سلطان العارفین بولے براق انج کہہ رہے ہیں میں کو جی میرا ماہی سونا میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاوا ہو نا میں سونی تے نا گڑ پلے میں کیوں کر یار مناوا او بیڑے ساڈے ہن وڑدا نہیں میں لکھ وسیلے پاوا ہوئے افسوس ہمیشہ میاں حضرت باؤ میں سکھ دینا مر جا حضرات توجہ ہے نا. براق ویکھیا جڑا عاجز ہویا ہویا ہے اللہ نو آکڑے لوگ پیارے نہیں لگ دے. سارے بھائی جڑے بیٹھے ہو اس گل نو ذہن وچ بہا لو. اللہ نے آکڑے بندے پسند، اللہ نے عاجز تے نیویں لوگ پسند. متکبر اور اکڑ والے رب نو پیارے نہیں لگ دے، اپنے اندر اکڑ نہ رکھیا ہے. عاجز تے آکڑے وچ فرق ہی ہوندا ہے. مطلب جو ہے ونڈ دسن لگا جیڑا اپنے آپ نو آپ وڈیاں آکھے نا تے سمجھے وہ آکڑیا ہوندا ہے. جنوں بندے آکھن وڈا ہے تے وہ آکھے میں نکاں، وہ عاجز ہوندا ہے.
اوے وڈا وہ ہوندا ہے اوے جن بندے آکھن وا وڈا ہے آپ بھی اگے اگے ہو کے نہیں آکھی دا میں بھی بڑا وڈا یہ تو وڈا ہے تے تین تعارف دی لوڑ نہیں بندیاں نوں پتہ لگ جانا ہے آ بندہ وڈا ہے سجنوں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی انسان دا تعارف او دا اخلاق ہوندا ہے انسان دا تعارف او دی زبان ہوندی ہے انسان دا تعارف اس دا رویہ ہوندا ہے جتنا وڈا بندہ ویکھو گے اتنا مٹھایا ویکھو گے تے جنوں نویں نویں چوانی لبھی ہوئے نا وہ آکڑے وہ سمجھ لیا کرو بڑولی نکی آئی دانے باڑے پہ گئے نہیں سمجھ آئی گل وہ سمجھ لیا کرو بڑولی نکڑی آئی لگتا ہے دانے اتو پھر اڑتے تے جڑے ہوندے نا پیار والے محبت والے تے میٹھے بندے او بھائی صاحب سمندر دی طرح گہرے ہوندے نے انہاں دا پتہ ہی کسے نہیں ہوندا ہے شے کی تے بندے میٹھا ہونا چاہیے عاجز ہونا چاہیے فقیر تے درویش ہونا چاہیے بندیاں نوں پتہ لگ جاندا ہے بندہ کنے جو سمجھ آ گئی کہ نہیں تسی جٹ بندے ہو میں تانوں جٹ کی زبان نے تقریر سنایا نا تاں سرگانے آندے نے بشاہ اور مڑ ساتھ لیا انہاں دی سمجھ آئی اے بندے دی ظرف دی گل پیا تانوں سنانا مجھ من دا کٹا جمدی ہے تے گواڑ سائیں ستا پہ ہوندا ہے سون بھی کدی نہیں ساد مارے 10 کلو 15 ہوندے ہٹ بولی ہوندی ہے من دا کٹا جمدی ہے تے چپ کر کے سویر تے کھڑی رہندی تے ککڑی ادھی چھٹاکی دا انڈا لیندی ہے تے پورے محلے نوں سناندی ہے میں لایا مینوں پروٹوکول دیو سمجھ آئیے کوئی نہیں میرے نال کچھ کرو میں انڈا لائی بیٹھی کو سمجھ آئی اے فرق ظرف دا ماج دا جگرا ہے وہ حوصلے والی ہے کہ نہ حوصلے والی اس سے تو نہیں بول دی کیونکہ اس کام وہ کیتا جڑا کسے کھاتے تھے ہونا دے سائیں ویکھیا تو اس راضی ہونا ہے وہ کرما والی یہ چنگی رہی تو وہ جیدہ ہیرا سارا انڈا ہے وہ ملے پورن پہ نہیں بان دے وہ عمران خان بنی کھڑی گل دی سمجھ آئیے بھائی صاحب بندے دے اندر کچھ ہوئے بندیاں نوں آپ پہ پتہ لگ جاندہ ہے ایس کچھ کمال کیتا ہے جی بندے دے وچ کچھ ہوئے میں ایتھے بہ کے 1000 باری بھی آکھنا میں کچھ نہیں آؤں گا تے تساں ہاؤ ہاؤ کر کے بھی اندروں کو نہیں مننوں لگے جی آؤں گا کچھ نہیں اس تے آج اس لئے بول دے اس لئے تیج لگتا اس بس ہے آؤں گا اندر کچھ ہوئے تے پتہ بندیاں نوں آپ پہ لگ جاندہ ہے اس بندے دے وچ کچھ ہے تو جو سٹیج سیکٹری میری تعریف کر کے زمین تے آسمان ملا چھڑے تھے میں بولنا تے بولیوے نہ تے تساں آکھنا ہے ایویں دبی آوندا ہے دیڑی گل کوئی نہیں جٹو سمجھ آوندی پئی کوئی نہ گل دی عزیزاں نے من ایک گل ظرف دی ہوندی ہے اے گلاں کتاباں وچ کوئی نہیں لکھیاں جڑیاں تواڈے نال میں باہر دیاں کردا یہ گلاں معاشرے چ پڑھی دیاں نے ویکھی دا ہے تے غور کری دا ہے تے پھر سمجھی دا ہے گل ہے گل آئی عزیزاں نے من و دوستاں نے دی وقار سنو یاد فرماؤ اللہ فرمایا جبریل میرے نبی نو عاجز پیارے نہیں اے لے جا جڑا نیواں ہوئے آئی کیونکہ ماڑے آدھا پرانا ہے ساڈا نبی ماڑے آدھا پرانا ہے ساڈا نبی اچیاں شاناں والے ویکھ دے رہ گئے ماڑے آدھا پرانا ہے ساڈا نبی حضور فرمایا جاؤ جبریل 70,000 فرشتیاں دی جماعت لے کے
جنت چو پرواز کیتی 70,000 پر نے سید الملائکہ جبریل امین تیو جبریل امین وچھانے نے حضور دی امت دیا پیران ایٹھ جدو اساں پول صراط تو لگنا ہے انہاں دی پول بننی ہے توجہ رکھنا ذرا اس گل تے آواں دے تو جناب جبریل گئے تے حضور سو رہے سن جبریل فرشتیاں دے سردار نے تے بڑے علماں تے عقلاں والے انہاں نوں پتہ رب دے محبوب دا رتبہ کی ہے تے ہن اٹھانا کیویں عزیزم نہ جبریل نے صد ماریا ہے نہ جبریل نے ہاتھ لایا ہے نیواں ہو کے حضور دیا تلویاں نال اپنے ہونٹ لائے نے جبریل دا پورا جسم نور دا ہے تے ہونٹ کافور دیا ہے جٹن پتہ ہونا ہے کافور ٹھنڈی ہوندی ہے ہاں جی ڈگیان دیندے نے کافور ٹھنڈی ہوندی ہے جبریل امین اللہ کو سوال کیتا معراج نامے لکھے کہ یا اللہ میرا سارا وجود نور دے تے ہونٹ کافور دے لائے لی اللہ فرمایا اے جدی رات آستے لائے ہے میرے محبوب دیاں تلیاں نہ لا ٹھنڈ محسوس ہو سی تے سونا آنکھ کھول لے دا سجن سمجھ آئی کہ کسی عاشق جبریل تے سوال کیتا ہے با جبریل مڑ تو جنت بھی ویکھیے جنت دے باغ بھی ویکھے نہیں جدو حضور دیاں تلیاں چمیاں نہیں مزہ آئے جاگ دے ہو او بیٹھے ہو عزیزان علی وقار جبریل فرمانے میں نہ جنتی نہ جلتے کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سرکار مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غم خار دنیا دی خزاں دی بہار نبیاں دے تاجدار کریم آقا اکھاں کھولیا بعد اوقات اکھاں کھولی دیاں تے بولن تو بغیر ہی استفہامیہ انداز نال اکھاں ہی کیوں پوچھ لئی دا بھئی خیر 24,000 مرتبہ جبریل حضور کو آئے آپ دی زندگی وچ 23 سالاں 24,000 باری جبریل حضور کو آئے آج پلان کوئی نہ پروگرام کوئی نہ آن دا تے جبریل آج کیویں آئے ہو عزیزان من جناب جبریل امین عرض کر دینے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نمو ساک بے خود کیا لا مکہ پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں سوڑیا میں تے سنیا لے کے آیا رب بلایا ہے آج عرشاں تے اللہ تعالیٰ آپ نو مہمان بلایا ہے توجہ ہے جی میرے آقا مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا ایتھے موبائل پہ آجی مٹھو دے اتے رکھ میری سرکار نے تیاری فرمائیے جبریل پانی زمزم دا لے آندہ ہے تے جنت دے بانڈے چ پایا ہے ایک بانڈا جنت دا دوجہ ہاتھ جبریل دے لگے ایک پانی زمزم دا تے اگو حضور دے وجود نال لگ کے ایٹھاں پانڈے وچ جمع ہویا نہ کوئی تسی سمجھو تے گل دا سواد تے تاں ہونا ہے بھائی ایک پانی زمزم دا ایک لگا حضور دیاں تلویاں پیران آڑے ہتھاں آڑے
جنت دے پانڈے جمع ہو گیا تے جبریل پوچھیا یا اللہ اس پانی نے کی کرا؟ اے دا مطلب ہے تھلے بہ جائے میری جان، اے دا مطلب ہے جبریل جان دے آئے جڑا پانی حضور دیاں پیراں نال لگ گیا اے ہن عام نہیں رہا۔ یا اللہ سونیا اس پانی دا کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا جبریل حضور دے عاشق بیٹھے ہوئے گل میں تانوں سنا اے میں اور کسے بندے نہیں سنانی، یہ صرف عاشق رسول بندے واسطے گل جدے اندر عشق رسول ہے۔ یا اللہ اس پانی دا کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا جبریل اے پانی میری جنت دیاں دیواراں تے لا، میری جنت دا حسن ود جائے گا، میری جنت سونی ہو جائے۔ اے جبریل کچھ آسمان دے تاریاں تے لا، تاریاں دا نور ود جائے گا۔ اے اردو پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہ آیا ہوئے، پر اللہ حضرت فرماتے نے بچا جو کہ تلموں کا دھومر بنا وہ جنت کا رنگ روگ۔ اللہ اکبر سونیا تیری شان نو کیویں کوئی سمجھے جڑے آسمان دے تارے چمک دے نے تیرے قدماں نال لگے ہوئے پانی دے صدقے چمک رہے۔ بندیاں نوں خبر کی ہوئے کہ رب دے یار دا رتبہ تے مقام کی ہے، ایویں سنی کمڑے ہوئے نے تسی سمجھے نا، رب نے یار بنایا ہی ایڈا سا۔ عزیزاں نے محترم پھر کوئی بندہ بھی دلہا بنے نا، کوئی بھی جدو دلہا بنے تو مڑ اندے تے روپ چڑھتا ہے، ایویں کہ نہیں؟ جدو بھی کوئی دلہا بنے اندے اتے قدرتی اللہ پاک دے یہ کرم ہوندا ہے، ادو او بندہ با سونا پیا لگدا ہوندا ہے جدو اس دا نکاح پڑھینا ہوندا ہے، سنت دا ہونی ہوندی جیڑا بندہ بھی دلہا بنے وہی سونا پیا لگدا ہوندا ہے۔ تو جانے من ذرا اے دسو خان کہ جدو حضور دلہا بنے ہوئے ہائے ہائے ہیں، جدو سرکار دلہا بنے تے جانجی بھی نور والے، سواری بھی نور والی، تیار کرن والے بھی نور والے، واگاں پھڑن والے بھی نور والے، تے رکاب پھڑن والے بھی نور والے، جنہاں کول جانا ہے وہ بھی نور والے، جڑے جا رہے ہیں وہ بھی نور والے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جدو میری سرکار تیار ہو گئے، ہاں ہاں تے میں زیادہ لمبی اتھے تقریر نہیں کرتا ہوں، اتھے میں سید مہر علی دا ایکو شعر پڑھ دینا جدے نال ساری گل دی سمجھ آ جائے۔ سرکار کڈے سونے پہ لگ دے آئے، مہر علی فرماندے نے کی بیان کراں کوئی مثلے نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، بولی دا اتھے وے جتھے سمجھ آوے، جتھے گل سمجھ تو باہر ہو جائے اتھے عقیدہ چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کرے ہائے ہائے چپ کرے میرے علی چپ کرے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، چپ کرے میرے علی
اتھے جا نہیں بول. حضرت توجہ فرماؤ میرے بیلیو. سرکار تیار ہو گئے. جبریل امین نے جدو حضور اگے براق کیتا نا تے براق شوخی کیتی. حضور جبریل نے واگ چھک کے آکھیا براق تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے؟ براق آکھیا جبریل اسے تو تے شوخ پیا ہونا با میرے تے کون سوار ہے؟ جبریل پوچھ دینے کی چاہنا ہے؟ اس آکھیا کہ دعا منظور کرا. کی اس آکھیا سائیاں تو منظور کرا جدو مڑ جانا انہیں وہ تو بھی میری واری آوے. ٹھیک ہے جی. حضور ایک پیر رکاب وچ رکھیا دوجا زمین تے. حضور دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے. اللہ فرمایا جبریل میرے محبوب تو پوچھ بھئی ہون رونے دی کیڑی وقت ہے؟ ہون تے وصال دی گھڑی ہے محبوبہ ملن دی گھڑی ہے. ہن کیوں رو رہے ہو؟ میرے نبی عرض کر دینے اللہ سونیا مینوں براق مل گیا ہے میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا سونے ایک جملہ سنوئے ماں پیارے ہو. جدو تہاڈا منڈا کھارے چڑھدا ہے تو کھلو نہیں رہندا بنان کے ہون یا داد کے ہون تے وہ چاڑن جو آندے نے چھوڑا چاڑ کھارے تے جیڑی دلی ماج لے لی انہاں دا اے پیار. تے جدو حضور براق تے چڑھن لگے ہیں تے حضور رکاب وچ پیر دھر کے کھلو گئے تے اللہ فرمایا سونیا مانگ. جد کیتی یا اللہ امت گناہگار ہے تے اللہ فرمایا سونیا گھوڑی تے چڑھ کے آ جا جنوں آکھیں گا چھڑ دیاں گا. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کیا حق نے محبوبہ سب غم بھلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ میں اسے نو جنت عطا کردہ جا سانجی دے ول کرو گے اشارہ. سونے جی نے جی ناندہ گیوں میں چھڑدا جا سا. حضور براق تے سوار ہوئے تو آپ فرماندن میری سواری چل دی گئی. میں پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہو قبر اچ میرے تے درود پڑھ رہا ہے. پھر فرماندن میں مدینہ شریف گیا اوتھے تو نفل پڑھے. پھر مدینہ شریف تو اسی بیت المقدس پہنچے نا. عزیزاں نے من میرے نبی فرما دیں جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے انتظاری چ سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. میرے حضور آئے تو 1.25 لاکھ نبی انتظار میں حضور دے انتظار میں کھڑے سن. حضور تشریف لے آئے اذان ہوئی اقامت ہوئی اور میرے مدنی آقا کریم سرکار نبیاں ساریاں نو 2 نفل پڑھائے اور حضور نو اللہ نے امام الانبیاء بنایا. حضور نبیاں دے امام بنے. سب نبی پیچھے اگے میرے حضور کھڑے ہوئے تے نبیاں نو نماز پڑھائی. پھر حضور بیٹھے تے نبیاں نے کھڑے ہو کے حضور دی شان اچ تقریراں کیتیاں خطبے دیتے. جدو ساریاں تقریراں کر لیاں تے حضور نو ملاقات کیتی تے عرض کر دے کہن لگے اے سونا محبوب رب تانوں اوتھے سدیا ہے جتھے کسے نو نہیں بلایا. اے میرا سونا محمد کرما والیا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. سونے تینوں رب اوتھے سدیا جتھے کسے نو نہیں سدیا. حضور فرماندے پہلا آسمان آیا مڑ دوجا تیجا چوتھا. جدو بیت المعمور چوتھے آسمان تے پہنچے
تو فرشتے عرض کیتی سونے جی میں اوتھے پڑھائی جے دو ایتھے بھی پڑھائی پھر 2 رکعتاں حضور نے فرشتیاں نے پڑھائی بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ ہے جی میں اے کعبہ ساڈا کعبہ ہے نا بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ ہے چوتھے آسمان تے اوتھے عبادت کر طواف کر دین عبادت کر اور اس کعبہ شریف دے اتے ہو علماء فرماندے کہ اگر بیت المعمور دے چھت تو کوئی چیز تھلے چھڑیے تے کعبے دے چھت تے ڈگے پھر سرکار اوتھے نماز پڑھائی تے 5واں 6واں تے جدوں 7ویں آسمان آئے تے اوتھے ایک بیر دا درخت ہے اس جگہ تے اس بیری دے درخت دا نام ہے سدرہ کی نام ہے سدرہ سدرۃ المنتہا اوتھے جدوں جبریل تے حضور دے نال سن باقی فرشتے سارے پیچھے رہ گئے سارے مخلوقات پیچھے رہ گئی جنت بھی پیچھے رہ گئی دوزخ بھی پیچھے رہ گئی سارے پیچھے رہ گئے جبریل جدوں سدرہ تے پہنچے تے جبریل نے براق دی واگ تھامی حضور فرماندے نے جبریل ایتھے کیوں رکے آئے جبریل عرض کرتے نے ایتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کتھوں دی رسائی تیری ہے جبریل کہتے ہیں یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم سونیا جے میں ایک وال بھی اگاں گیا نا سونیا میں سڑ جانا ہے اگاں تے اللہ دے انوار و تجلیات دا علاقہ آ گیا یہ دو اگاں میں نہیں جاندا حد بیری دا درخت میری میں دو اگے نہیں جاندا حضور فرماندے نے جبریل ایک وقت یاد ہے جدو میرے دادا ابراہیم نو نمرود آگے سٹن لگا سی تو میرے دادا ابراہیم نو آکھیا سی جی کوئی اللہ نال گل کرنی ہے تو میں دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے اور کوئی نہیں جا سکدا جبریل عرض کیتی جی یاد ہے حضور فرماندے نے پھر آج تو کوئی 10 لا سی اوتھے جا سکنے ہیں جتھے تو بھی نہیں جا سکدا جبریل پھر علم والے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ ہے گل میرے کول ایک منوا دیو کی سونیا جدو پل سرات تو تہاڈی امت لنگنا ہے نا اللہ کو منظوری لے دیو ہاتھ تہاڈے اٹھے ہون تے پار میرے وچھے ہون تے امت پار لنگ جائے مڑ جدوں بھائی کوئی لاڑا بنیا ہوئے سارے لاگ لے لیں پیار والے مولوی صاحب بھی لے لیندے نے بہنا بھی لے لینی ہاں جی سارے سالیاں بھی لے لینی ہر کسی جو پتا ہوں آج سر تلا بنیا ہے تو جو منگیا ڈینڈیاں جانا ہے تو سارے لاگ لیں دے گئے اللہ توجہ ہے عزیزان من و دوستان دی وقار میرے حضور فرماندے نے جبریل بھی پیچھے تے براق بھی پیچھے اگے سواری نمی آگئی او دا نام سی رف رف حضور فرماندے نے سواری بدل گئی میں او دے تے سوار ہویا تو جبریل فرماندے نے جدو او دے اتے میں سوار ہویا تو پھر اگے اللہ تعالیٰ دا عرش آ گیا کی آ گیا عرش حضور فرماندے نے جدو رب سونے دا عرش آیا تو میں او دے کول کھلوتا تے اللہ فرمایا سونے اتے آ عزیزان من میرے اللہ دے فرماندے نے فوہیلا مکان کہ مکی ہوئے سرش تخت نشین ہوئے ایسر گانے والے علاقے اردو شعر پڑھن دا سواد نہیں ہوگا کدی کدی کیونکہ میرے ذہن ہے میں کسی جگہ تے خیال ہوندا ہے میں سمجھ کوئی نہیں ہوندی بھی میں لگے آتے ہیں ہاں جی وہ اس تو پھر میں پورا سواد نہیں ہوندا میں لگے آتے ہیں وہ نام آکھنا میں پتہ نہیں ان کی کر ماڑا آندا پیا چلو جو بھی آندا پیا سونا ہی پیا آندا ہونا ہے سبحان اللہ آگ چھڈو اس تو میں سواد نہیں ہوتا جدو میں یقین ہوئے نا جی میں ہوں پہ گل کرنا ہے سمجھ آتی جو میں سواد باہلا آتا ہے جی پرہیز بڑا کرنا پر وہ منہ تے چڑھے کدی کدی وچ پڑھی ہی جاندے نہیں تے اسی شہر ونڈے لاہور والے پاسے اور پڑھی دین جلے پنڈیوراں آ جائیے اس لیے اور پڑھی پاجی سمجھ آئیے کوئی نہ آئی
اللہ 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 ویسے تو ایک سواد والی گل نہ دس میں ایک باری گیا بڑے دور دراز علاقے میرے بندے آتے ہیں جی وہ سرگانے کون نے میں کہ کیوں خیر ہے اتنے جی تھی جانے بڑا وہ تو بڑا تمہیں سدے نے میں کہا ہاں جی وہ انجی ہے ساڈا ایویں جوڑ ہی بن گیا ہے سن بھی کوئی نہ متھدا تے انہاں لبدا کوئی نہ تے ساڈا جوڑ بنیا کھڑا انہاں کہا لو جی بڑی گل ہے تو بڑے کرما والے میں آخیا واقعی کرما والے واقعی بڑے کرما والے نے کہ ساڈا انہاں دا بڑی محبت تے پیار ہے تے ساڈے مریداں وچ شامل نے دوستاں وچ بھی نے پیار والے بھی نے تو اسی انہاں کول ہونے روز تے وہ ساڈے کول روز ہوندے نے ساڈا بڑا کام بنیا ہے واللہ کئی بندے آتے ہیں اونج دی تقریر ساڈے کول بھی کرو جی میں دی اونج کر دیو میں کہ نہیں اونج دے وہ ہی نے تے انہاں کول اونج دی ہوندی ہے تواڈے کول ہور ہونی ہے انہاں کول ہور تواڈے نالوں بھی جلے اسی پرا گا 20 کلو تران لنگنے ہیں ادھر ریٹ ہی ہو رہے ہاں جی یہ تواڈے تو بھی اگلی فارم ہے ہاں جی ادھر اگاں بھی جائیدا ہے نا انہاں نے بھی کوئی لین تے چڑھیا ہے بڑا چڑھ گیا بیان دیا جی جندہ دل ہے موبائل کڑ لون وچو ناتاں تے مولوی لبن دے ان دوجے وچو کڑ چھٹے میں کہ چلو کوئی اے ہی منظور ہو گئی سجنا تے شاید اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جائے سمجھو ہے بھائی اللہ کریم کرم فرمایا نا جدو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بندیاں دے رخ پھیر دیتا ہے اور بندے وچ کوئی نہیں کمال ہوتا ہاں جی بندے کوئی کمال نہیں ہوندا یہ رب تعالیٰ جی دے کولوں جیڑی ڈیوٹی لینی ہوگی وہ لے لیندا ہے کام ہوں اپنے ہوندے نے بندیاں تو میں نشانہ رکھ کے کروا لے وہ جٹ نہیں آندے بجدو وہ راضی ہو کے صحت دیو ہوئے کھٹی لسی تو دے چھڑ سن بھی انجی سمجھ بھائی ہدایت اس بندیاں نے دینی ہے تے ساڈے ورگیاں تو دیوا چھڑی ہدایت اس آپ دین دا ارادہ کر لیا سی بھائی نہ لین کوئی سیدھی تے کرنا ہے تو ساڈے ورگیاں تو اللہ کام لے لیا ہے سی کھٹی لسی کسے کام دے نہیں مالک مہربان ہویا تو سیدھی لا بندیاں ساڈے وسیلے عزیزان دی وقار حضور فرماندے نے جدو عرش تے قریب گیا میں ارادہ کیتا نالین اتاراں نالین سمجھ دیو ساڈی جُتی تے حضور دی نالین ہن سمجھ آ گئی عرض کیتی میں نالین حضور فرماندے نے میں نالین اتاراں اللہ فرمایا سونیا سنے جوڑیا عرش دیا میرا عرش برکت والا ہو جائے واہ سنیا تیریاں شانہ دی کیا حضور فرماندے نے جدو میں عرش تے بیٹھا اللہ دے عرش تے پھر اللہ فرمایا سونیا عرش بھی تے میری مخلوق ہی ہے نا عرش بھی اللہ مخلوق بھی اللہ بنایا ہے تو عرش بھی تے اللہ بنایا نا اللہ فرمایا ان بھی پیچھا رہا عرش بھی پیچھا رہے سونیا تو تھوڑا جا اگاں حضور فرماندے نے عرش تو اگے 70,000 پردے آئے ساڑھیاں گھراں میں ایک پردے نہ اپنا لگا کھڑا پردہ تو حضور فرماندے ہیں بھائی اگاں عرش تو 70,000 تے ایک پردے تو دوجے پردے دے درمیان والی راہ 70,000 سال دی راہ آئی یعنی اگر بندہ ٹرے او فاصلہ تو 70,000 سال بندہ ٹرے تے ایک پردے تو دوجے پردے تک جائے لیکن لے جان والا رب سی تے جان والے حضور آئے حضور فرماندے نے میں 70,000 پردے طے کیتے نے ایک پردے وچ 70,000 سال دی راہ تے 70,000 پردہ جب وہ میں 70,000 پردہ اگے لگیا تے اگے لا مکان سی اگے کی سی لا مکان اگے نہ کوئی مکان آ نہ کوئی پردہ ہا نہ کوئی شے آئی اگے نور ہی نور سی حضور فرماندے میں اس جگہ تے گیا میں نو گھبراہٹ محسوس ہوئی اللہ فرمایا کفیا احمد کف عربی صدن رکو رکو اللہ فرمایا کفیا احمد کفیا محمد
وقف یا احمد سونیا رک جا ان ربک یصلی تیرا رب تیرے تے درود پڑھ رہا ہے. اٹھے اللہ میرے تے درود پڑھیا. حضور فرما دے جدوں میں درود سنیا تے مینوں سکینت اطمینان قلب محسوس ہویا. جدوں میں پرسکون ہو گیا یا اللہ فرمایا اذن یا احمد سونیا ذرا نیڑے ہو. اذن یا محمد اذن یا خیر البریہ سونیا ذرا قریب ہو. حضور فرمانے میں قریب ہویا. اللہ سونیا کتنا فرمایا سمتنا پہلا نبی قریب ہوئے جتنا نبی دے شان دے لائق سی. فتت اللہ اور اللہ نبی دے قریب ہویا جتنا اللہ دی شان دے لائق سی. اکل آکھیا اللہ بھی قریب ہویا نبی دے نبی قریب ہویا اللہ دے پھر کیفا کیسے کیویں کنا کو فرمایا اللہ نے فکان قاب قوسین جویں تیر کمان ویکھی او جدوں تیر چھکیے تے او ایک دوجے دے انج نیڑے ہو جاندے او انج ہو جاندے. فرمایا فکان قاب قوسین فرمایا انج سمجھ لو جویں کمان. اچھا جی اتنی سمجھ آئیے کمان جتنا فرمایا نہیں او ادنا اے دے تو بھی نیڑے اندے تو بھی نیڑے. صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ تسا اللہ ویکھیا ہے اللہ کیویں دا ہے. حضور فرماندے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. صحابہ میں ویکھیا میرا رب بڑا سونا ہے. فوضع کفہ بین کتفیہ میرے موڑیاں دے وچلے سن رکھے. آپ پچھو جلے بڑھا کے یار میں جفی پائیے ہاتھ پچھو کانڈتے ہی نہیں آؤں گا. اللہ دے نبی فرماندے نے فوضع کفہ بین کتفیہ اللہ تعالیٰ دا ہاتھ میرے دو موڑیاں دے وچلے سن رکھیتا. فوجدت بردہا بین صدیہ. حضور فرماندے نے اینی ٹھنڈ پئی کہ میرے دو سینے دے پستانہ دے وچلے سن آج بھی وہ ٹھنڈک میں محسوس ہوندی ہے. یار ہاتھ رکھے دے ٹھنڈ تے محفوظی ہے جی بھائی جی. فرمایا فوجدت بردہا بین صدیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھیا میں نو ٹھنڈ محسوس ہوئی. حضور فرماندے میں اللہ دی بارگاہ چ رکھی تھی تحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور نے پیش کیتا تحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور بولے کلام کیتا اللہ دی بارگاہ تحفہ پیش کیتا اگو اللہ حضور نال کی فرمایا. اللہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور اگو پھر بولے تھے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ فرمایا سونے جی میں آنکھیں جی کر. حضور گناہگاراں بھی نال ملایا نا عزیزاں نے من. اللہ فرمایا سونے ہن آئے ہو تحفہ لے جاؤ. یا اللہ کی فرمایا روزے تے نماز. سونے میں تیری امت نو تحفہ دیتا ہے. میرے نبی پاک سرکار اے تحفے لے کے اجے حضور سرکار دا سفر بڑا لمبا ہے ہن اگلے سال تو کراں گا. اج ایتھے گل مکا رہا ہاں. شب اسرا
کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پیلا بڑی مصطفیٰ جانے حضور نے اللہ نال 90,000 گفتگو فرمائی ہے. کتنی؟ 90,000. 30,000 کلام سارے بندیاں نوں دسی گئی ہے, 30,000 خاص نوں دسی گئی ہے, تے 30,000 یا اللہ تے یا اللہ دا حبیب جا, باقیاں نوں خبر نہ کوئی ہوئی. عزیزو نماز لے کے حضور آئے نے تے سرگانیاں او مہربانی کرو ہن نماز شروع کریے, تقریراں بڑیاں کر لیں کی آندے ہو ہن نو بولے بھلیاں ہن اگاں پیر پٹیے نا, ہن اگاں ترقی کریے بھئی ہن سرگانے نمازی ہوندے جان. اللہ تعالیٰ انہاں بیلیاں دے گھر وچ مکان کوٹھی وچ برکتاں نازل کرے. سارے دعا پڑھو. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. یا اللہ سونیا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما. یا اللہ اے بچیاں نے بڑی محبت نال محفل سجائی ہے, انہاں دی محفل وچ گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکتاں عطا فرما. یا اللہ بیماراں نوں صحت عطا کر, بھوکیاں نوں رزق عطا کر. یا اللہ اے جڑے نوید ہوری نے انہاں دے بزرگ نے, یا اللہ وقت بھرا نے سارے, انہاں دی والدہ صاحبہ نے بہناں نے لانن صحت دے, تندرستی دے, نظر بد تو بچا, خاص کرم تے رحمت فرما. سارے مسلماناں آن والےاں دے دل جو دو دعاواں نے پوریاں کر. یا اللہ حضور دی میلاد تے معراج دا صدقہ ساڈے تے خاص رحمت کرم فرما. ساڈے تے راضی ہو جائے, ساڈے گناہ غلطیاں معاف کر. یا اللہ جنہ لنگر پکایا نے دے برکت دے, انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ برکت دے. میرے بچیاں نوں جو انہاں دی ماں دے دل وچ جنہاں بارے خیال نے وہ پورے کر. صلی